ہو گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ اپنے چچا کے ساتھ پھر رہنے لگے. اور جیسے میں نے پہلے منشن کیا تھا کہ ہمارے حساب سے ان کے سگے چچا تھے، یعنی ایک ہی والدہ کی وہ اولاد تھے. تو پھر حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی. اور پھر یہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے، تو پھر وہ سیکھ رہے تھے جیسے بکریاں چرانا. وہ جو بنو سعد ہے قبیلہ جس کے ساتھ آپ جا کر رہے تھے، وہاں پر بھی لوگ بکریاں چراتے تھے. تو جیسے کہہ رہے ہیں بچوں کا ایک مشغلہ، وہ دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں کہ لوگ باقی کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی اس طرح سے کیا کہ اب نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں، اور جو چچا ہیں وہ بھی بہت زیادہ رچ نہیں تھے، تو انہوں نے چاہا کہ ان کو سپورٹ کریں. تو ان کے ساتھ پھر مختلف جو ٹریول ہوتے تھے ٹریڈ کی صورت میں، وہ اس کے لیے بھی جایا کرتے تھے اور بکریاں بھی چرایا کرتے تھے. جو آپ نے ٹریڈ کیا ہے اس کی وجہ سے لوگ اکثر یہ الزام لگاتے ہیں، نہیں ان کی طرف سے آتا ہے ایک اعتراض کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریول کر کے مختلف ایریاز میں جاتے تھے، تو وہیں سے آپ نے جو ہے وہ سیکھ لیا کرسچن اسکرپچرس کو اور جوش اسکرپچرس کو، اور ان کو پھر آپ نے ریپروڈیوس کر دیا عربک لینگویج میں. تو اس اعتراض کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے ڈیٹیل میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے، تقریباً 20 سال کی آپ کی عمر تھی، تو پھر ایک کہنے ٹریٹی ہے جو سائن کی گئی مکہ میں، جس کو حلف الفضول کہتے ہیں. حلف کا مطلب ٹریٹی کہہ لیں یا معاہدہ کہہ لیں، اور فضول وہ والا فضول نہیں جو ہم اردو میں کہتے ہیں. فضل نام کے کچھ لوگ تھے، یعنی 4-5 لوگوں کے درمیان میں ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی، اور ان میں سے 3 لوگوں کے نام کے اندر فضل کا ورڈ آتا تھا. تو فضل کی جمع ہوتی ہے فضول. تو وہ اس کو کنیکٹ کر کے اس معاہدے کو جو ہے وہ حلف الفضول کہہ دیا گیا، یعنی وہ معاہدہ جو ان لوگوں کے بیچ میں قائم ہوا. اور اس کی ان سنگل لائن بات یہ تھی کہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ جو قبائلی لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے میں اپنے قبیلے کا ساتھ دوں گا، وہ صحیح کرے گا تو میں بھی صحیح ویسے ہی کروں گا، وہ غلط کر رہا ہوگا تو چونکہ میں اس قبیلے کا حصہ ہوں تو اگر وہ غلط بھی کر رہا ہے تو مجھے اس غلط میں شریک ہونا ہے. تو اس سے یہ کہ ایک زیادتی اور حق تلفی کی فضا تھی جو وہاں پر قائم تھی. تو ایک دفعہ ایک شخص آیا یمن سے، اور اس نے اپنا تجارتی سامان جو ہے وہ آس بن وائل نامی ایک شخص کو بیچا مکہ میں، اور اس شخص نے ان سے سامان تو لے لیا لیکن پیمنٹ نہیں کرا تھا. تو پھر وہ جو شخص تھا یمن کا باشندہ، اس نے شور مچایا، لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ میرا حق مجھے دلا دیں. لیکن جب پتہ چلا کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ کافی ایک پرومیننٹ فگر ہے مکہ کی، تو لوگوں نے نہیں چاہا کہ اس کو کنفرنٹ کریں اور اس کو جا کر کہیں کہ اس کے پیسے دو. تو پھر اس شخص نے اگلے دن جا کر پہاڑ پر کھڑا ہو گیا اور وہاں پر کچھ ایسے اشعار پڑھے جس میں اس نے اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور لوگوں کو آواز دلائی دی کہ میری مدد کے لیے آؤ، کہ تم لوگ کعبہ کے متولی ہو اور یہاں پر لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے. تو پھر اس کے اوپر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر، انہوں نے دوڑ دھوپ کی اور بہت اور کچھ اور باقی قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور آپس میں کہہ لیں کہ ایک ڈسکشن ہوئی جس میں یہ طے کیا کہ آلدو ہمارا قبائلی سسٹم ہے لیکن یہ جو کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو پھر ان کے جو ہیں وہ پیسے ان کو واپس دلائے گئے. تو وہ معاہدہ سمپل سا یہ تھا کہ آئندہ اگر کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. وہ شخص بے شک مکہ کا باشندہ ہو یا مکہ کا نہ ہو، وہ قریش ہو یا وہ قریش نہیں ہو، جہاں پر بھی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شامل تھے، اور وہ اپنی نبوت کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ اگر اس کے عوض مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں پسند نہ کرتا ہی نہیں، مطلب اس کے بدلے میں مجھے کچھ اور دیا جاتا تو میں یہ زیادہ پسند کرتا کہ میں اس کانٹریکٹ کا حصہ بنوں، اور اگر دور اسلام میں بھی مجھے بلایا جاتا ایسے کسی ٹریٹی کے لیے تو میں اس کو ضرور قبول کرتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ایک ایسی ٹریٹی کا حصہ ہونا کہ جس میں مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہو رہی ہوگی تو ہم جو ہے مظلوم کا ساتھ دیں گے. تو دس واز آل فرام دا ارلی لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ایک جو کہہ لیں کہ پرومیننٹ ہسٹری سے ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی اور اس کے بعد جو آگے کی لائف چلی ہے اس کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر.